اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْد۔ نہج البلاغہ صحیفہ نور کے عنوان سے گفتگو شروع کی ہے، اور میں نے اس عنوان سے اپنی گفتگو کو منون کرنے کا سبب بھی بیان کیا، یعنی وجہ تسمیہ بھی بیان کیا کہ نہج البلاغہ صحیفہ نور ہے، اور حقیقت میں خود سید رضی علیہ الرحمہ نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں بھی آپ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ میرے لیے نور ثابت ہوئی۔ کلمات حضرت علی نور کا کام، ظلمات میں جہاں فکریں بہکنے لگیں، راستہ نہ دکھائی دیتا ہو، وہاں مولا کائنات کے کلمات کی باتیں نور کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور حقیقت میں جو بھی انسان انصاف کی نظر ڈالے گا تو پتھر کہنا کہ پتھر کے جنس سے ہے گوہر، لیکن خالی پتھر کہہ کر کے خاموش نہیں رہ جائے گا، گوہر ہے تو اس کو آدمی گوہر کہے گا کہ یہ گوہر ہے۔ ایسی ہی ہے، اگر انصاف کی نگاہ رکھتے ہوئے اس کو پڑھے گا تو یقینی معنوں میں یہ تسلیم کرے گا کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، یقیناً عام انسان سے بلند شخصیت کے زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں۔ بہرحال جب میں اس کی تشریح اور شرح خطبات کی کروں گا تو اس میں یہ رخ زیادہ آئیں گے۔ ابھی میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ یہ آج تیسرا حصہ بھی حقیقت نہج البلاغہ سے متعلق ہو، یعنی حقیقت نہج البلاغہ سے مراد میری یہ تھی مقدمتاً جو مجھے بیان کرنا ہے، اور دو گفتگو میں کر چکا، اپنی باتوں کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آج کے زمانے میں اس میں شبہات پیش کیے جائیں اور یہ بات کہی جائے کہ نہج البلاغہ کسی عالم کی، کسی ادیب کی اپنی تحریر نسبت دے دی گئی ہے، تحریر کو لکھ کر کے منسوب کر دیا گیا ہے، اور اس نہج البلاغہ کو مشکوک کر دیا جائے خود کہ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور حضرت علی کے کلام نہیں ہے، یہ جاننا ضروری ہے، حقیقت ہے کہ انسان اس اعتبار سے غور کرے۔ ظاہر غور کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، یقیناً مذہبیات سے اور جذبات سے تعلق رکھنے والے کہ وہ جذباتی ہو کر کے بھی کسی چیز کو مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ عقلی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان جذباتی ہو کر کے کسی چیز کو مانے یا جذباتی ہو کر کے کسی چیز کا انکار کر دے۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا، عقل کے اعتبار سے جو بھی ماننے کے لیے اس کی نگاہ میں معتبر چیز ہو سکتی ہے اسے تلاش کرے، اور خود اپنے عقل سے سوال کرے کہ ہم اس کو معتبر ماننے کے لیے کیا ہمارے پاس میں معیار ہونا چاہیے، کیوں ہم اسے معتبر مانیں۔ معمولاً عقلی گفتگو قریب کی ہوتی کہ انسان عقلی اعتبار سے گفتگو کرے، لیکن ہر جگہ عقلی گفتگو کافی بھی نہیں ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ کوئی اور بھی دلیل ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو میں کہہ چکا ہوں اس کی تھوڑی سی تلخیص کر کے میں آگے بات بڑھاؤں۔ نہج البلاغہ وجود میں آنے کا ایک زمانہ ہے، ماننے کے لیے ایک سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہم یہ جاننے کی صحیح اور کوشش کریں کہ جس زمانے میں نہج البلاغہ کو مرتب کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، کیا اس سے پہلے بھی کتابی شکل میں یا کتابوں میں ان چیزوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے۔ میں جو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ یقیناً پایا جاتا ہے، اور اس زمانے کی کتابیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں وہ ہیں
جو کتابیں لکھی گئیں اور ایک زمانے تک رہیں مگر آج وہ کتابیں نہیں ہیں. وجوہات ہو سکتے ہیں، اس کے اسباب ہو سکتے ہیں. اچھا پتہ ہے انسان جو ہے پھر کیسے یہ مانے یا تسلیم کرے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں تھیں اور آج نہیں ہیں، تو اس کے بھی ماننے کے کوئی معیار ہونا چاہیے. کس معیار کی بنیاد پر ہم اسے تسلیم کریں کہ وہ کتاب تھی اور آج نہیں ہے؟ ذرا سے اس پر غور کریں گے. کتابیں کتاب خانوں سے متعلق ہیں. کہیں بھی کسی زمانے میں کتاب خانہ موجود ہو تو اس کتاب خانے میں موجودہ کتابوں کی فہرست ہوتی ہے. فہرست صرف کتابوں کی بھی ہوتی ہے، تھوڑی سی تفصیلی بھی فہرست ہوتی ہے کہ یہ کتاب ہے، فلاں نے لکھی ہے، اس میں یہ موضوعات اور یہ عناوین پائے جاتے ہیں. یہ ذرا سی تفصیلی ہوئی. آج بھی آپ کسی بھی کتاب خانے میں چلے جائیں گے، اگر اس کتاب خانے کے بارے میں معلوم کتنی کتابیں ہیں، کس طرح کی کتابیں ہیں، میں صرف اس کی فہرست دیکھنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ ہم پوری لائبریری کو خود عملی طور سے جا کے دیکھیں اور کتاب پر نگاہ ڈالیں. ایک فہرست کتابی شکل میں ہم نے دیکھو، ورق پڑھ کر کے ہم نے دیکھ لی کہ ہم اتنے اس کے موضوع ہیں، اتنی کتابیں ان موضوع پر اتنے مصنفین ان لوگوں نے لکھا. تو وہ کتابیں جو آج نہیں رہ گئی ہیں وہ فہرستوں میں پائی جاتی ہیں، کتاب خانوں کے فہرست میں وہ پائی جاتی ہیں. وہ نقل ہو کر کے آئے مگر وہ کتاب نہیں رہ گئی. کتاب نہ رہ جانے کے اسباب میں اگر دیکھا جائے تو وہ کتاب نہیں رہ گئی، یا تو کتاب خانہ خود ضائع ہو گیا ہے، کتاب خانہ خود ہی موجود نہیں رہا ہے، یا یہ کہ اس زمانے میں کتابوں کا وجود مخطوطی ہوتا تھا، مطبوعات نہیں ہوتے تھے. بہت کم کتابیں طبع ہوتی تھیں، مخطوطے اس کے تعداد بھی کم ہوتی تھی. ہو سکتا ہے اس کی اس طرح کی حفاظت نہ ہو پائی ہو کہ مثلا دیمک کھا گئی ہو، پانی پڑ گیا ہو، یا ایک ہی دو مخطوطے کوئی لے گیا نہیں لے کر کے آیا، یا خود پوری لائبریری ضائع ہو گئی ہے. تو اس اعتبار سے وہ چیز موجود نہیں رہی. ذرا سا خوش کی بات ہے، مگر اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ انکار کے اسباب جو ہو رہے ہیں کہ نہج البلاغہ سید رضی علیہ الرحمہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے، بہت ہی ادیب انسان تھے، ان کے ادب پر گہرا نظر بھی تھی اور ادبی قوت بھی ان کے اندر پائی تھی. قلم صاحب قلم تھے، لکھنا جانتے تھے، اور ایک خود خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والے پکے اور کٹر شیعہ تھے. انہی نے اپنی تحریر کو منسوب کر دیا ہے. اگر آج ہم ثابت کریں نہیں انہی نے تحریر نہیں لکھی ہے بلکہ وہ حقیقت ہے نہج البلاغہ، اس کے تسلیم کرنے کے معیارات میں سے ایک معیار یہ ہوتا ہے کہ پہلی کتابوں پر پہلے سے ہیں کتابیں یا نہیں، اور ان کتابوں میں ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے. تو پہلی بات میں نے بتایا کہ ہاں اس طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں کہ جو تھیں اور ان میں تذکرہ موجود تھا مگر وہ آج کتابیں نہیں موجود ہیں. اور اس کے بعد خود نہج البلاغہ کے جمع ہونے سے پہلے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور آج وہ کتابیں پائی جاتی ہیں اور اس میں وہ عبارتیں پائی جاتی ہیں جو نہج البلاغہ میں آج موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی عبارتیں پائی جاتی ہیں. سید رضی علیہ الرحمہ نے جو جمع کیا. تیسرے وہ جو انہی کے زمانے میں اور علماء تھے اور افراد پائے جاتے تھے جن لوگوں نے اس زمانے میں بھی، جس زمانے میں خود سید رضی علیہ الرحمہ زندہ تھے اور کتابیں لکھی، صرف سرکار مولا کائنات کے کلام کو جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ کتابیں لکھی. اس میں ایک باب ایسا بھی ہے جو ان کے موضوع میں آتا ہے کہ جس میں سرکار مولا کائنات کے خطبات وغیرہ کو نقل کیا ہے. اس زمانے کی بہت ساری کتابیں میں نے اس کی فہرست میں بیان کی. تیسرے وہ کتابیں جو سید رضی علیہ الرحمہ کے نہ رہ جانے کے بعد وفات کے بعد لکھی گئی ہیں اور ان میں وہ پائی جاتی نہیں کہ اس کا مدرک نہج البلاغہ ہے بلکہ اور جگہوں سے، ایک یہ تو نہج البلاغہ ہی کو مدرک قرار دیا اور وہاں سے نقل کیا، نہیں اور مدارک سے لے کر کے ان چیزوں کو جمع کیا ہے. اور چوتھا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں یعنی اسی صدی میں، اسی 50 سال کے اندر کتنی کتابیں نہج البلاغہ پر لکھی گئی ہیں اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے کہ نہج البلاغہ پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. کم سے کم 204 ایسی کتابیں ہیں جس میں
سرکار مولائے کائنات کے خطبات، مکتوبات اور ان کے حکمت سے بھری ہوئی کلمات جو ہیں پائے جاتے ہیں 204 کتابیں۔ نہج البلاغہ کے وجود سے پہلے سے لے کر کے سن 1300 ہجری کے بعد تک، مثلا ہم 40 تک آ رہے ہیں تقریباً، اس حد تک اگر دیں 32-33 تک ہم آ رہے ہیں، اس حد تک جو ہے لکھی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ آج کے زمانے میں ایسی کتابیں تقریباً 10 کتابیں میری نگاہ میں ہیں جو اس عنوان سے لکھی گئی ہیں کہ اگر نہج البلاغہ کے بارے میں آپ کو معلومات کرنا ہے تو جا کر کے لائبریری آپ تلاش کریں اور اس میں بیٹھیں اور کتاب دیکھ کر کے انہیں خود ہی جو ہیں سہولت کے ساتھ آپ کو پہنچنے کے لیے کتاب مرتب کر دی ہے کہ اگر اس موضوع پر جو ہے آپ کو دیکھنا ہو یا یہ چیز آپ کو تلاش کرنی ہو یا اس چیز کو آپ تک پہنچنا تو کہاں سے مل سکتی ہے اور کس طرح آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ سہولتیں بہت ہیں، جیسے مثلا آج کل انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والا بچہ بھی جانتا ہے کہ کسی موضوع پر ہمیں کسی چیز کو تلاش کرنا ہے تو گوگل پر جا کر کے کیا چیز ہم کرنا تو کتابیں میں وہ مل جائیں گی۔ تو ایک تو نیٹ نے اس چیز کو کر دیا ہے، کتابی شکلوں میں بھی ایسی کتابیں جمع ہو گئی کہ آپ اس ایک کتاب کو لے لیں گے تو مثلا فرض کیجئے خالی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ نہج البلاغہ میں کتنے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، تو بجائے اس کے کہ ورق نہج البلاغہ کا پلٹ کر کے آپ خود طے کریں کہ کتنے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، ایک کتاب اٹھائی آپ نے، انہوں نے تفصیل سے بیان کر دیا حوالے کے ساتھ، تصدیق کے ساتھ کہ نہج البلاغہ میں اتنے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ مثلا سہولت کے ساتھ انسان جو ہے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ یا وہ خطبات جو نہج البلاغہ میں نہیں آ سکے ہیں اور موجود ہیں، الگ سے اسے دیکھنا چاہیں گے تو نہج البلاغہ میں جتنا موجود ہے اس موجود نہج البلاغہ سے الگ جتنا موجود نہیں کتابی شکلوں میں بھی موجود ہو چکا ہے۔ اور ابھی بالکل اسی 10 سال کے اندر ایک شخصیت نے جو اتنی محنت کی ہے کہ خود نہج البلاغہ ہی کو موضوع قرار دے کر کے انہوں نے دیکھا کہ نہج البلاغہ میں سرکار سید رضی علیہ الرحمہ نے خطبات کو مکمل جمع نہیں کیا ہے، چھوڑ کے جمع کیا ہے، چاہے اس کو چھوڑنے کی کوئی بھی وجہ رہی ہو، انہوں نے جان کے چھوڑ کے جمع کیا ہے یا یہ کہ ان کو وہ تحریر پڑھی نہیں گئی اس لیے جمع نہیں کیا ہے، یا جو ان کے پاس مدرک موجود تھا اس میں کچھ سطریں کرم خوردہ ہو گئی تھی اس لیے نہیں جمع کیا، کوئی بھی وجہ رہ گئی ہوں لیکن وہ جمع نہیں کر پائے۔ آج 10 جلدوں میں اس تمام خطبات کو چیزوں کو مکمل کر دیا ہے، 10 جلدیں اس کے مکمل ہو گئی ہیں۔ اور گویا یہ بھی ایک طرح کا ثبوت ہے کہ نہج البلاغہ سید رضی ہی کے کام کا نام نہیں بلکہ اس سے پہلے چیزیں پائی جاتی ہیں اور پورا موجود ہے۔ ہو سکتا ہو اس زمانے میں ان کو وہ کتاب نہ مل پائی ہو، بعد میں محنت کرنے والوں کو ملی ہے اور مل کر کے جو ہے انہوں نے اس چیز کو پورا کر دیا ہے۔ تو ایک معیار تو یہ ہے انسان کے ماننے کا کہ ہم جانیں کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں نے جمع کی ہے، ان کے زمانے میں کتنے لوگ تھے، ان لوگوں نے بھی اس چیز پر کیا کہا، جمع کیا نہیں کیا ہے اور آج تک ان چیزوں پر کیا کام ہوا ہے۔ کاش کہ انسان اس اعتبار سے بھی گفتگو کرے۔ یقیناً یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ آدمی اس عنوان سے بھی سوچے کہ اگر جہاں شبہات پیدا ہو گئے ہیں تو اس رخ سے بھی لکھا گیا ہے کہ فلاں نے یہ شبہ پیدا کیا ہے، 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 تو یقینی طور پر اس عنوان سے بھی گفتگو کریں۔ لیکن میں ایک بہت اختصار کے ساتھ اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ان شبہات میں دیکھیں تو خطبات میں اگر کہیں جائیں گے تو کسی خطبے میں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا ہے تو وہ شبہ وہاں پیدا کیا گیا جس خطبے میں کسی شخصیت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، اور وہ شخصیت ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک محبوب شخصیت ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، تو اس شخصیت سے متعلق گفتگو کی بنیاد پر میں خود جذباتی ہو کر کے سوچ سکتا ہوں کہ میں تو انہیں بھی جن کی طرف منسوب ہے یہ خطبہ انہیں بھی مانتا ہوں اور جن کے لیے بات کی گئی اس خطبے میں انہیں بھی تسلیم کرتا ہوں۔ کیا یہ ان کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں یا ان میں ایسی؟ اب جذباتی ہو کر کے آدمی جو شبہ پیدا کر دیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ علی جیسی شخصیت اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے یا یہ شخصیت ایسی کہ ان میں یہ طرح چیزیں پائی نہیں جا سکتی ہیں۔ اگر غور کریں اس سلسلے میں تو تھوڑے سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ کیا یا اس رخ سے یقیناً گفتگو کریں کہ کیا جتنے بھی آج مسلمان ہیں
اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ اس زمانے میں جو اصحاب جتنے بھی تھے یا جتنے اصحاب کو آپ تسلیم کرتے ان کے آپسی اختلاف نہیں تھے تو تسلیم کریں گے. نہ صرف یہ کہ آپسی اختلافات نہیں تھے، بلکہ اس حد تک اختلافات تھے کہ ایک دوسرے کو نہیں کہ صرف کافر کہا ہے بلکہ کافر تسلیم کر کے اسے قتل بھی کر دیا گیا ہے. ممکن ہے آج کا مسلمان صرف یہ کہنے کر کے جن کو صاف کر دیتا ہے کہ خطا اجتہادی. میری بات غور کریں، خطا اجتہادی کہ ایک آدمی سے ایک مرتبہ خطا ہو سکتی ہے، اس نے سوچا فکر کیا اور سوچنے فکر کرنے میں وہ اس منزل پہ پہنچا، اس نے کام کر دیا. مگر انسان اگر غور کرے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ آج مسلمان تو ان کی طرف سے صفائی دے سکتا ہے کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن انہی نے اپنی زندگی میں کوئی صفائی نہیں دی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آج وہ زندہ ہو جائیں تو آج بھی وہ ان کا وہی عقیدہ ان کے بارے میں، وہ بھی ان کا وہی عقیدہ ہو. لیکن انسان چونکہ دونوں کو تسلیم کرتا اور مانتا تو کہتا خطا اجتہادی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. اور اس وقت انہیں یہی سمجھا تھا، ہوتا انسان، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان جو ہے کسی بارے میں ایک فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے کے مطابق اقدام بھی کر دیا اس نے، لیکن ہو سکتا ہے اسی کے زندگی ہی میں اپنے فیصلے پر غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اعلان بھی کر دیتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. مگر جن کے بارے میں خطا اجتہادی کی آج بات کہی جاتی ہے، یقیناً ان کے بارے میں خود ان کی زبان سے اپنی غلطی کا کوئی اعلان نہیں ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. ہم نے اس وقت یہ سمجھے تھے یہ نہیں سمجھے. تو اختلافات تو تھے، حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کا بھی مطالعہ کیا جائے تو خود قرآن کریم میں بھی ذکر آپ کو ملے گا کہ نبی کے ساتھ میں نبی کے گھر میں ہیں، مگر قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے. قرآن سورہ تحریم کو پڑھیے، ان دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، نبی کے ساتھ میں ہیں دل ٹیڑھے ہو گئے. تو کیا اگر خود اللہ کا کلام نبی کے گھر میں رہنے والی کے لیے یہ بات کہے، ازواج میں سے یہ بات کہی جائے تو اللہ کا کلام جو ہے مشکوک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ کا کلام مشکوک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا کلام جو اپنی جگہ جو ہے طے شدہ ہے. تو ہمیں اس کلام علی کے بارے میں خالی ہے کہ وہ طے، اس کے انکار کرنے کی یہ وجہ نہیں ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس میں اس طرح کا کلام پایا جاتا ہے، اس طرح کی بات کہی جا رہی ہے، لہذا نہیں مانیں گے. یہ معیار نہیں ہونا چاہیے ہے، معیار کو طے کرنا پڑے گا کہ اس کو کیسے ہم تسلیم کریں. میں آج تھوڑا سا رخ جو ہے بیان کروں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں لوگوں کے خیالات کیا ہیں. ان خیالات کو بیان کرنے کے بعد ایک رخ بہت عمدہ جس پر گفتگو ہوتی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میرے حقیقت نہج البلاغہ سے متعلق آخری گفتگو ہوگی، مگر وہ دلچسپ ہوگی. وہ اسانید اور مصادر کا تعلق کہ اس کے اسانید کیا ہیں، سند کیا ہے اس کے صحیح ماننے کے لیے. انسان ماننے کے لیے سند مانتا ہے، مگر تھوڑا سا اس بات پر گفتگو کرنے سے پہلے نہج البلاغہ کے متعلق کہنے والے کہ نہج البلاغہ کو جن لوگوں نے پڑھا خود نہج البلاغہ کے بارے میں کیا کریں. دیکھیے، کبھی انسان جو ہے تحریر کو پڑھ کر کے اس صاحب قلم کو پہچانتا ہے. ہم نے اس صاحب قلم کو، اس لکھنے والے کو نہیں دیکھا ہے، نہیں جانا، مگر اس کی تحریر کو پڑھا تو سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ بھائی واقعا یہ علم سے پر انسان ہے، اس کی نظر بہت اچھی ہے، اس کا قلم بہت اچھا ہے، اس کا علم بڑا وسیع ہے. ہم نے جب اس کی تحریر پڑھی ہے تو اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزیز ایک رخ یہ کہ اگر سید رضی علیہ الرحمہ کا صرف ایک نہج البلاغہ کام ہوتا، صرف سید رضی علیہ الرحمہ کا ایک ہی نہج البلاغہ کام ہوتا، کوئی دوسرا اور کام نہ ہوتا، تب تو آدمی کہتا ہے کہ سید رضی کا اور کوئی کام ہی نہیں، ہم کہاں سے پرکھیں. یہی ان کی تحریر انہوں نے نسبت دے دی. ایک کام ان کا نہیں ہے، بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں جو موجود بھی ہیں. آدمی اسے پڑھے اور اس کو پڑھے تو پڑھنے کے بعد کم سے کم واقعاً کوئی دانشور ہے، واقعاً کوئی صاحب نظر ہے، تو دونوں کو پڑھ لینے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ یہ اس کے قلم کا نتیجہ ہے. اگر یہ اسی کے قلم کا نتیجہ ہے تو اس میں تو یہ بات نظر نہیں آتی ہے. اور اس دور کے اعتبار دیکھیں کہ ہاں ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایک دور میں انسان جو ہے جب شروع کرتا ہے تو اس کا قلم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ تحقیق کے بعد کوئی بات اور کرتا ہے تو اس کا قلم کوئی اور ہوتا ہے.
لیکن اس اعتبار سے بھی اگر دیکھنا چاہیں گے تو سرکار سید رضی علیہ الرحمہ خصائص الائمہ جو لکھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے جب مولا کائنات کے کلام کی خصوصیت کو نقل کرنا شروع کیا تو نہج البلاغہ وجود میں آئی ہے۔ اس ترتیب سے پہلے اگر پہلی والی کوئی کتاب پڑھ کر کے یہ فیصلہ کرے تو کہا جائے گا کہ ہاں ایسا ہے؟ نہیں، دونوں بنیادی طور پر، بلکہ میں نے پہلے ہی دن میں یہ بات کہی تھی کہ خود سید رضی علیہ الرحمہ نے اسی نہج البلاغہ میں مقدمہ میں لکھا ہے، اور وہ چند سطروں پہ نہیں ہے، ذرا ان مقدمے کو پڑھیں اور پھر اس کے بعد فوراً پہلا خطبہ آ جاتا ہے اس کو پڑھیں، زمین و آسمان کا فرق نظر آنے لگتا ہے کہ نہیں نظر آنے لگتا ہے؟ اور جن لوگوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے، خود مقدمے کو بھی پڑھا ہے، اس کے بارے میں بھی شرحیں لکھی ہیں، اس کی بھی توجیحات کی ہیں، اور نہج البلاغہ کی بھی توجیہ، خود پہلا خطبے کی بھی، لیکن تعریف کرنے بیٹھتے ہیں تو تعریف کے وقت جو ہے وہی نہج البلاغہ کی جو سرکار مولا کائنات کے مثلا یہ شرح ابن میثم قدیم ترین تقریباً 7ویں صدی ہجری میں یہ لکھی گئی ہے، شرح لکھی گئی ہے، اس میں اس کے سلسلے میں خود چند کلمات ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم بسط احترام و انکساری اتنا ہی کہتے ہیں کہ قطرہ سمندر کی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بس ہم انتہائی انکساری کے ساتھ یہی جملہ کہیں، قطرہ سمندر کی کیا تعریف؟ قطرے کی کوئی حیثیت ہے کہ وہ سمندر کی تعریف کرے؟ یعنی پوری بات کہہ دی، ایک جملے میں پوری بات ہو گئی کہ انسان فوراً اپنے علم کو سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا ہوں اور نہج البلاغہ کیا ہے، فوراً محسوس ہوتا ہے کہ میں قطرہ ہوں اور یہ سمندر ہے، تو پھر بھلا قطرہ سمندر کی کہاں سے تعریف کر سکتا ہے؟ تعریف کرنے کے لیے جو ہے اس کی حیثیت بڑی ہونی چاہیے ہے، تب تو اس کی تعریف کرے گا۔ انتہائی انکساری کے ساتھ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ قطرہ سمندر کی تعریف نہیں کر سکتا ہے، اور نہیں ذرہ آفتاب کی تعریف کر سکتا ہے۔ ذرہ خود آفتاب سے روشن ہے، تو ذرہ بھلا آفتاب کی کہاں سے تعریف کر سکتا ہے؟ تو ہم اس کے نہج البلاغہ کی روشنی میں آ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ذرہ ہیں اور وہ آفتاب ہے، ہم ذرہ آفتاب کی جو ہے تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر اس عنوان سے بھی دیکھا جائے کہ اس کی تائید بھی ملتی ہے کہ خود سرکار مولا کائنات نے اپنے بارے میں یہ بات کہی، اور خود نہج البلاغہ میں جو یہ جملہ موجود ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہا ہونا، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم کی کثرت پائی جاتی، علم کا ڈھیر ہے۔ لو اصبت لہو حملہ، اے کاش کہ میں اس علم کے بوجھ کو اٹھانے والا پا لیتا، میں پالتا کہ اس کو برداشت کرنے والا پا لیتا، تو میں اس کے سامنے جو ہے 25 سال تک سرکار مولا کائنات خاموش رہے ہیں، اور اس خاموشی میں بھی جب علم اندر سے جو پریشان، آپ تاریخ پڑھیں سرکار مولا کائنات کی تو حقیقت یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات جو ابو تراب ہیں، باہر نکلنے کے بعد زمین کھود کر کے گڈھے میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں۔ صاحب علم کو برداشت نہیں، میں کس سے کہوں، میں کس سے گفتگو کروں، میں کہاں اپنے علم کو پہنچاؤں، کس طرح پہنچ، جی چاہتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے وہ اپنے علم کو چھپاتا ہے، میں آج ہی سب نہ کہہ دوں، جہاں جوش مارتا ہے وہ سمندر ہو، وہ جی چاہتا ہے کوئی سننے والا مل جائے، بتانے والا مل، میں بتانے والا موجود، سننے والا مل جائے کہ اس تک پہنچا دیا جائے۔ تو خود علی میں اتنا علم پایا جاتا، اس علم کو جب وہ آدمی دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ قطرہ سمندر کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور حقیقت میں ابن عباس کو عام لوگوں نے، جو کہ مولا کائنات کے ایک شب کے شاگرد ہیں ابن عباس، اور ان کی تعریف میں جو ہے یہ لکھا گیا حبر الامہ، تعریف میں ابن عباس کے لیے حبر الامہ، امت کی روشنائی، یعنی گویا کہ علم دین و شریعت جتنا ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ ذرا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اور علی میں فرق کیا ہے، حقیقت میں خدا کی قسم جو تھوڑا سا پہچان لیتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور فوراً جو ہے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور یہ کہنے لگتے ہیں تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میرے اور علی میں فرق کیا ہے؟ سوئی اٹھائی، سوئی جس سے کپڑا سلا تھا، سوئی اٹھانے کے بعد وہ حصہ جدھر سے دھاگا پرویا تھا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا سوراخ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، انہیں سوئی اٹھانے کے بعد وہ حصہ جہاں دھاگا پرویا جاتا ہے اس کو یہ دیکھ رہے ہو تم، یہ سوئی کا ناکا دیکھ رہے ہو، اسے لے کے جاؤ سمندر کے پاس، اور سمندر میں یہ ڈالنے کے بعد نکال لو، اس سوئی کے اس ناکے میں، اس
حصے میں کتنا پانی آئے گا وہ اس کو تصور کرو. اب اس کو تصور کر لینے کے بعد جو ہے میں فرق بتا دیتا ہوں. جتنا اس میں پانی آیا وہ میں ہوں اور پورا سمندر علی ہے. پورا سمندر جو ہے علی ہے. اب آپ ذرا نسبت دیکھیں, جسے پوری امت حبر الامت کہے, وہ ابن عباس جب علی کے علم کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میرے فرق کو سمجھنا چاہتے ہو یہ دیکھو کہ سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈال کر کے نکال لو کتنا پانی آئے گا, وہ اتنا علم میرے پاس میں ہے اور سارا سمندر, ساتوں سمندر وہ علی ہیں. علم جو ہے علی کا علم ہے. اب اگر ان کا کچھ علم آ گیا ہے تو پڑھنے والا جب پڑھے گا تو حقیقت میں جو ہے اس تحریر سے, جس نے علی کو نہیں دیکھا ہے, نہ دیکھنے کے باوجود بھی حقیقت میں وہ ماننے کے لیے جو ہے اور کہنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ نہیں, یہ کہنے والا, یہ بولنے والا, یہ کہنے والا بڑا عظیم ہے, اس سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی ہے. جب بھی کوئی غیر جانبدار جو ہے واقعا جب اس کو پڑھتا ہے, آپ اس اعتبار سے اگر مطالعہ کرنا چاہیں تو ہیبت الدین, علامہ ہیبت الدین شہرستانی کی کتاب ما هو نہج البلاغہ, انہی نے دنیا کے عظیم مفکرین کے اقوال کو نقل کیا ہے کہ نہج البلاغہ کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا ہے, کیا ذکر کیا ہے. ما هو نہج البلاغہ, نہج البلاغہ کیا ہے, اس عنوان سے انہوں نے لکھا ہے. اور اس میں دنیا کے تمام دانشوروں و مفکروں کو جو خود مذہب و مسلک اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں مگر علم سے تعلق رکھتے ہیں, ادب سے ان کا تعلق ہے, علمی دنیا سے ان کا تعلق, دانشور ہیں, مفکر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, تو جو بھی صاحب علم ہوتا ہے کسی تحریر کو پڑھتا ہے تو تحریر سے اس محرر کو, اس لکھنے والے کو, صاحب قلم کو پہچانتا ہے. اسی میں سے دو تین باتوں کو جو ہے میں نے نقل کیا ہے. تو ما هو نہج البلاغہ میں علامہ شہرستانی استاد امین نخلہ عیسائی ہیں, استاد دانشگاہ بھی رہے ہیں, یونیورسٹی کے جو ہیں استاد رہے ہیں. ان کے قول کو نقل کیا ہے کہ خود استاد امین نخلہ لکھتے ہیں کہ میرے کچھ چاہنے والے تھے, اس میں سے ایک صاحب ذوق انسان تھا, اس نے مجھ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ میرے لیے 100 بہترین قسم کے جو ہیں کلمات جمع کر کے, میں چاہتا ہوں کہ 100 بہت عمدہ قسم کا, چونکہ آپ ادیب ہیں, آپ بہت صاحب نظر ہیں, بہت عمدہ قسم کے عربی جملے جو ہیں جو بھی پڑھے تھے ایک مرتبہ اس کی رگ علم پھڑک جائے کہ کتنا بہترین یہ جملہ ہے. اس نے مجھ سے تقاضا کہ 100 جملے جو ہیں آپ میرے لیے جمع کر دیں. اس کا تقاضا آیا آپ کے پاس, لکھا تھا, اس نے خط میں لکھا تھا, تو اب اس کو جواب لکھ رہے ہیں, جواب میں لکھ رہے ہیں. جواب میں کچھ جملے اب پھر بتا رہا ہوں کہ ما هو نہج البلاغہ میں استاد امین نخلہ جواب میں لکھتے ہیں کہ انجیل بلاغت نہج البلاغہ میرے سامنے ہے. جملہ دیکھیں, کہتے ہیں کہ انجیل بلاغت نہج البلاغہ میرے سامنے ہے, انگلیوں سے میں صفحات کو پلٹ رہا ہوں. انجیل بلاغت نہج البلاغہ میرے سامنے ہے اور انگلیوں سے میں اس کے صفحات کو پلٹ رہا ہوں, الٹ پلٹ رہا ہوں. قسم ہے معبود کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس گوہر سے بھرے ہوئے خزانے سے میں 100 کیسے چن لوں. چننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کو میں دوسرے کے مقابلے میں بہتر سمجھوں تب تو چنوں نا, لیکن جب سبھی برابر تو چننا مانا نہیں ہوتا. اور میں مجبور ہوں کہ میں چن نہیں سکتا ہوں کیونکہ تمہارا جو ہے تقاضا 100 کا ہے اور یہ ان کلمات کے ساتھ جو ناانصافی ہوگی کہ میں صرف 100 اس میں سے نقل کروں. جتنے ہیں سب دے دیا جائے تو بھی اپنی جگہ وہ تمہارے تقاضے کے مطابق مکمل اتر سکتے ہیں. یہ نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد جو صاحب نظر ہوتا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں سے چن نہیں سکتے ہیں. میں 10 جملے لکھ دوں تو آدمی کہے گا 10 جملے, آپ کے 2 جملے, یہ 2 جملے جو 2 ڈائلاگ جو بڑے اچھے لگ رہے ہیں, بہت اچھے ہیں, میں لکھ رہا ہوں. لیکن سرکار مولا کائنات جو وحی کی زبان کو بولتے ہیں, جو زبان عصمت رکھتے ہیں, جو بول رہے ہیں, تو عام انسان پڑھتا ہے تو اس کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کے معیار سے اس میں سے چنے کہ یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں. اور واقعا انصاف کی نظر رکھتا تھا, لہذا صحیح بات لکھی کہ چونکہ تمہارا تقاضا جو ہے 100 جملے کا ہے, ظلم ہوگا اس کے ساتھ میں کہ میں 100 نقل کروں اور کہوں کہ یہ بہتر ہیں, یہ اس کے ساتھ میں ظلم ہوگا پورے کلمات کے ساتھ میں. یہ دوسرے
اسی طریقے سے اسی میں لکھا ما ہوا نہج البلاغہ میں، ہو سکتا ہے کہ میرے نام لینے میں، اس لیے کہ نام بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے صحیح ہم اس کا تلفظ نہ کر سکیں، نرسیسیان نام لکھا ہے اس مورخ کا، اس لکھنے والے کا، اس دانشور کا، کہ قول کے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ عربی زبان میں اگر کوئی کتاب ہو سکتی ہے تو نہج البلاغہ ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ تک بھی ضرورت ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلمان قرآن کو بہت عظیم سمجھتے ہیں، قرآن کس معیار سے؟ اس نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 83 کے کلمات کو لکھ کر کے اس نے دلیل پیش کی کہ اس سے بہتر عربی کلام نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ یہ گفتگو، اس گفتگو میں وہ خود جو ہے اس زمانے ہی کے ہیں، خود علامہ شہرستانی کے زمانے کے ہیں، اس کا ان کی کتاب میں جملہ موجود نہیں ہے، مگر اس جملے کو میں نے مطالعہ کیا ہے ہمارے ہندوستان میں بہترین پڑھے لکھے انسان علامہ نقن صاحب، علی نقوی، جو عرفیت ان کا نقن تھا، انہیں نے تفصیل اس کو لکھا جو اخبار ان کا شائع ہوا تھا، وہ بھی نجف میں تھے، چونکہ یہ اسی گزشتہ صدی کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ تو آغا شہرستانی سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی تھی، تو چونکہ مہمان ہوئے تو آئے تھے، ان کے ملے تھے، ان مہمان تو سے نہیں، اس وقت کچھ انہوں نے نہیں کہا، لیکن شام کے عشائیے پر انہوں نے بلایا تھا، جب آئے تو اس وقت جو ان سے یہ بات کہی کہ آپ نے جو اس وقت بات کہی کہ ہم آخر کیوں قرآن کو بہتر مانتے ہیں اور نہج البلاغہ کو نہیں؟ آپ نے نہج البلاغہ کو پڑھا، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا، اپنے سمجھنے کے بعد یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی کتاب کہی جا سکتی ہے بہتر عربی ادب میں تو نہج البلاغہ سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو قرآن کو اس لیے بہتر مانتے ہیں کہ خالق نہج البلاغہ قرآن کو بہتر مانتا ہے۔ جس نے نہج البلاغہ، جس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہج البلاغہ ہو جائیں اور ان کو پڑھ کر کے آپ سب سے بہتر کہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ قرآن کتنا بلند ہے کہ جو نہج البلاغہ کو وجود دے سکتا ہے وہ قرآن کو معجزہ الہی مانتا ہے۔ وہ اس لیے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور عظیم کتاب ہے۔ اس نے یہ اپنی بات گویا کہ عظمت نہج البلاغہ کے سلسلے میں بات کہی کہ جملے بتا رہے ہیں کہ اس سے بہتر جو ہے کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کلمات ہیں جو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، مثلا میرے مطابق بلکہ اسی میں ہے ما ہوا نہج البلاغہ میں استاد ازہر رہ چکے ہیں، الازہر کے یونیورسٹی کے استاد، سن 1307 میں ان کا انتقال ہوا ہے، میر صفی ان کا نام تھا۔ انہیں نہج البلاغہ کے بارے میں کہا کہ میں بہت سارے نوابغ، دانشور، عقلاء، ادیب دیکھے اور پڑھے، مگر جیسے کلمات اس زبان سے نکلے ہیں، مجھے کہیں ایسے کلمات، ایسے جامع، اتنے مختصر کلمات میں جو ہے اتنی بڑی بات کی گئی کہیں مجھے مطالعے میں نہیں ملا ہے۔ تو نہج البلاغہ پڑھ لینے کے بعد جنہوں نے سرکار مولائے کائنات کو نہیں دیکھا، خود کلمات کو پڑھ لینے کے بعد ان کی عظمت کو پہچان رہے ہیں، اور اس کی عظمت کو پہچان گیا کہ اگر نہ پہچانا ہوا آدمی ہو تو ان کے کلام سے پہچاننا چاہے تو آدمی پہچان سکتا ہے۔ یعنی ایسے ہی لکھنے والوں نے، حالانکہ ان کا کلام نے سے بہت پہلے کا ہے کہ یہ کہ اگر وہ اپنی جگہ امام تھے تو ان کا کلام بھی امام کلام ہے، کلاموں میں امام پایا جاتا ہے، امام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک قول کو عجیب لکھا ہے ما ہوا نہج البلاغہ میں جارج جرداق کا، یہ بھی مسیحی عالم گزرے ہیں، جارج جرداق کا، اور جارج جرداق جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، جملہ اس کے لکھتے ہیں کہ ہم علی کو پہچانیں یا نہ پہچانیں، مگر حقیقت اور تاریخ گواہ ہے اور گواہ رہے گی کہ علی صاحب وجدان بیدار وجدان رکھتے تھے، علی قہار وجدان رکھتے تھے، علی
خود شہید تھے، شہداء کے باپ تھے علی، اور عدالت انسانی کی صدا اور آواز تھے علی۔ اور ان جملہ لکھنے کے بعد جو ہے ان کے دل میں ایک امنگ، ایک تمنا، اس تمنا کے الفاظ کو ماہو نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ اے کائنات، اے دنیا، اس کو تمنا ہے کہا، اے کائنات، اے دنیا، تیرا کیا بگڑ جاتا، تیرا کیا بگڑ جاتا اگر اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کار لا کر کے ہر زمانے میں اسی عقل، اسی قلب، اسی ضمیر، اسی زبان و بیان اور اسی ذوالفقار کے ساتھ ہر زمانے والے کو علی عطا کر دیتا، ہر زمانے والے کو علی عطا، شاید یہ دنیا زمانے میں جاہل نہ رہ جاتی۔ بلکہ اس قول کو بھی نرسیسیان کے قول میں جو ہے ایک جملہ رہ گیا ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آج علی ہوتے، جملہ اگر آج علی ہوتے تو مسجد کوفہ اپنی اس تمام تر وسعت کے باوجود علی جس وقت بول رہے ہوتے تو پوری مسجد کوفہ چھلک رہی ہوتی دانشوروں سے۔ اگر علی آج کے زمانے میں ہوتے اور بولتے تو پوری مسجد کوفہ جو ہے بھری ہوتی، چھلک رہی ہوتی۔ اس نے جملہ کیا ہیٹ سے، ہیٹ علامت ہے مفکرین، دانشوروں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے جو ہے بھری ہوتی، بالکل، اور کوئی جگہ نہ ملتی۔ یعنی آج ان کے قدر کے پہچاننے والے ہیں، کاش کی وہ اس زمانے میں ہوتے۔ اور جو جار جرداغ یہاں تک کہ کاش کی دنیا اپنی تمام قوت کو استعمال کرنے کے بعد، اپنی تمام قوت کو بروئے کار لا کر کہ کاش کی ہر زمانے میں علی ہوتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جار جرداغ جو ہے بہرحال چونکہ اتنا ہی مطالعہ کیا، اے کاش کی بڑھ کے شیعیت کا مطالعہ کر لیتے تو ہم کہہ سکتے کہ بہت زمانے تک علی آتے رہے، لوگ پہچانتے نہیں رہے۔ یقیناً علی کے بعد حسین علی تھے، حسن علی تھے، حسین علی تھے، زین العابدین علی تھے، محمد باقر علی تھے۔ اگر انہیں بھی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر جس کو بولنے کا موقع مل گیا، اور حقیقت ہے کہ علی کو لوگوں کی طرف رخ کر کے بولنے کا موقع ملا تو نہج البلاغہ وجود میں آ گیا۔ ان کے بعد دوسرے علی یعنی سید سجاد کو لوگوں کے سامنے رخ کرنے کا موقع تو نہیں ملا کہ بولیں، لیکن اللہ کے سامنے رخ کر کے جو بولنا شروع کر دیا تو صحیفہ سجادیہ وجود میں آ گئی۔ دونوں کو آدمی ملا لے، آدمی دونوں کو ملا لے لگے گا۔ اور ایک کاش کی جرداغ کو جو ہے صحیفہ سجادیہ کے بھی مطالعے کا موقع مل جاتا تو شاید کہتا کہ نہیں، علی کے بعد علی آئے ہیں، علی کے بعد علی آئے ہیں، اور زمانے نے علی کو عطا کیا، زمانے والوں نے نہیں پہچانا ہے، زمانے والوں نے پہچاننے کی صحیح کوشش نہیں کی ہے۔ اس بنیاد پر جو ہے وہ لگتا ہے کہ زمانہ میں خلا رہا ہے، ان کو قید کر دیا گیا ہے، ہر زمانے کے علی کو قید کر دیا گیا ہے، ہر زمانے کے علی کو جو ہے ان کے گھروں میں جو مقید کر دیا گیا ہے۔ اے کاش کہ ان کی باتوں کو سنا جاتا تو ہر زمانے میں علی کی آواز آتی۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے سنا علی کو اور انہوں نے محفوظ کر لیا، اور محفوظ کرنے کے بعد سید رضی نے وہ کام کیا کہ کام کرنے کے بعد جو ہے وہ شہرت پاتی گئی۔ آج میں کہہ سکتا ہوں ایک معجزے کے طریقے جیسے قرآن اپنے اعجاز کے ساتھ میں باقی ہے، ایسے ہی نہج البلاغہ اپنے اعجاز کے ساتھ جو ہے باقی رہے گا۔ قرآن کی روشنی بھی باقی رہے گی، نہج البلاغہ کی بھی روشنی باقی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اور حقیقت ہے کہ جب انسان مذہبی تعصب میں پڑ جاتا ہے تو تعصب کے بعد یا تو اقرار یا صرف انکار کی بات کرنے لگتا ہے، مگر ایک زمانہ آئے گا، یقیناً آئے گا کہ اس طرح کے بولنے والے آئیں گے کہ کیسے آدمی جو ہے سورج کو ذرہ کہہ دے گا، نہیں ہو سکتا ہے، کیسے آدمی جو ہے قطرے کو سمندر کہہ دے گا، نہیں ہو سکتا ہے، یا یہ کہ سمندر کو قطرہ کیسے کہہ دے گا یا سورج کو ذرہ کیسے کہہ دے گا۔ فرق سمجھ میں آ جائے گا جب انسان پڑھنے لگے گا اور حقیقی معنوں میں پڑھے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی کتاب میں جبران خلیل، یہ بھی عیسائی ہیں، ان کے بارے میں جو ہے ماہو نہج البلاغہ میں جملہ لکھا ہے۔ علی لکھتے ہیں کہ علی دنیا سے شہید عظمت ہو کر کے گئے ہیں، علی دنیا سے شہید عظمت ہو کر کے گئے ہیں۔ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کے دونوں لبوں کے درمیان نماز تھی، جب اس دنیا سے جا رہے تھے ان کے دونوں ہونٹوں کے درمیان میں نماز تھی، اور شوق پروردگار سے ان کا قلب لبریز تھا، اور عرب ان کے مقام و منزلت سے ناآگاہ تھے۔ یعنی
گویا کہ ان کے حال کی کیفیت کو پڑھ کر کے وہ ایک خود فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں تو ان کے دونوں لبوں کے درمیان میں نماز ہے. ان کا قلب یعنی اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب آدمی پڑھتا ہے تو پڑھنے سے لگتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ہونٹوں پر نماز ہے. ان کا قلب جو ہے محبت پروردگار سے لبریز ہے، مگر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ جتنے دوسرے عرب ہیں جو ان کے زمانے میں ہیں ان کی منزلت سے، ان کے مقام سے بالکل ناآگاہ ہیں، پہچان نہیں پا رہے ہیں. ایک جملہ لکھتا ہے یہی جبران، اور یہ تاریخی جملہ ہے اور واقعاً اس کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ جب آدمی پہچانتا ہے کسی عظمت کو تو کس طریقے سے کہتے ہیں، اسی ماہوہ نہج البلاغہ میں ہے. کہتے ہیں کہ علی بھی تمام انبیاء کی طرح اس ملک میں آئے جو ان کا ملک نہیں تھا. یعنی جب آدمی کسی جوہر کو، کسی چیز کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی یہ اس کی جگہ نہیں تھی، کسی کی شان کو آدمی پہچان لیتا ہے تو جہاں رکھا بھائی نہیں یہ جگہ اس کی نہیں، بھائی اس کو کہاں رکھا آپ نے اس کی جگہ، مثلا کہیں قرآن زمین پر رکھا ہوا آدمی تو بھائی تم کیسے سمجھ، یعنی تمہیں ہو کے گیا کیا یہ چیز یہاں رکھنے کی ہے؟ جلدی سے اٹھا کے جو اس کی منزلت ہوگی اپنے سینے سے لگا لے گا، اپنے قلب میں رکھنے کی بات کہے گا. یعنی پڑھنے کے بعد یہ کہتا علی بھی اس ملک میں آئے تمام انبیاء کی طریقے سے، اس ملک میں آئے جو ان کا ملک نہیں تھا، ان لوگوں میں آئے جو ان کے نہیں تھے، ان لوگوں میں آئے جو ان کے نہیں تھے، اس زمانے میں آئے جو ان کا زمانہ نہیں تھا. مگر اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی؟ پروردگارا تو اپنی حکمت کو تو ہی جانتا ہے کہ کیوں اس کو اس ملک میں بھیجا جو ان کا ملک نہیں تھا، ان لوگوں میں بھیجا جو ان لوگوں کے لیے نہیں تھے، اس زمانے میں بھیجا جو ان کا زمانہ نہیں تھا. خیر یقیناً جو ہے عظیم شخصیت کو پہچان لینے کے بعد جو درد رکھتا ہے وہ اپنے درد کو کہہ ہی سکتا ہے، لیکن جس بھیجنے والے نے بھیجا وہ جانتا ہے کہ کس کی جگہ کیا ہے اور کہاں ضرورت ہے. اسی میں یہ بھی ایک جملہ ہے شبلی شمائل، یعنی زیادہ تر انہوں نے نقل کیا ہے وہ جو غیر شیعہ مورخین دانشور ہیں ان کا قول میں. شبلی شمائل ان کا جملہ لکھا ہے ماہوہ نہج البلاغہ میں کہ علی وہ تنہا نسخہ زمان ہیں، علی وہ تنہا نسخہ زمان تھے کہ شرق و غرب نے، دنیا کے مشرق نے اور مغرب نے، جدید و قدیم میں، پہلے کے بھی اور اس کے بعد والے کسی نے بھی ایسا نسخہ نہیں دیکھا جو نسخہ اصل کے عین مطابق لگتا ہو. لیکن کہ یہ علی جو ہے وہ نسخہ تھے جو اصل سے بالکل اتنا مطابق تھے جسے عین لگتا. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اس میں، یعنی کہہ سکتا ہوں جس نے بھیجا ہے اس کو وہ اس کے اتنا مطابق ہے، کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کا الگ سے کوئی نسخہ لگتا ہے کہیں وہی نہ ہو، وہی نہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ علی کے زمانے میں اگر ان کے قریب کوئی جائے اگر بہک رہا ہو تو وہ الگ کی بات ہے، اتنے زمانے کے بعد بھی اگر کوئی علی کا مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ جدید و قدیم زمانے میں کوئی ایسا نسخہ دیکھنے کو نہیں ملتا جو اصل کے اتنا مطابق ہو کہ کوئی فرق ہی نہ لگتا ہو. تو نہج البلاغہ اور علی کی ذات اور یہ سب کچھ جو ہے نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد، ان کے قول کو پڑھنے کے بعد جو ہے یقینی طور پر ان افراد جو ہے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. اور بھی بہت سارے رخ ہیں عزیزان گرامی. میں اس میں ایک رخ اور پیش کرنا چاہوں گا کہ بعد کے معاصر میں جو بعد میں کتابیں لکھی گئی ہیں، بعد میں بہت ساری کتابیں لکھی جو ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں، متاخرین نے اس عصر میں، اس صدی میں جو گزری اس میں جو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اس میں سے مثلا فتح اللہ کاشانی کی شرح ہے تنبیہ الغافلین اور تذکرۃ العارفین، جس میں جو ہے تذکرہ موجود خالی نہج البلاغہ ہی کی نہیں اور بھی مولائے کائنات کے کلمات کا تذکرہ پایا جاتا ہے. اور ایک شرح نہج البلاغہ کی لکھی ہے فاضل علی ابن حسین زورائی کی، جو اسی دور کی لکھی ہے. اور شیخ حسین ابن شہاب الدین حسین ابن محمد عامل کرکی نے بھی نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے. حبیب اللہ خوئی ان 14 جلدوں میں جو ہے شرح لکھی ہے جو اسی دور کی ہے. اور اس کے علاوہ نظام الدین گیلانی انوار الفصاحت کے نام سے، ملا صالح قزوینی شرح نہج البلاغہ انہیں نے بھی لکھی ہے. شیخ محمد عبد ایک بہت ہی مصری عظیم عالم ہے، شیخ محمد عبد انہیں نے بھی شرح نہج البلاغہ لکھی ہے.
محمد نائل میر صفی جو استاد الازہر کے تھے، انہیں بھی شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اور معجم بھی لکھی گئی ہے اس کی نہج البلاغہ کی، یعنی معجم کو جیسے قرآن کے معجم ہیں کہ اگر کوئی بھی جملہ کہیں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہاں سے ملے گا، کس طریقے سے تلاش کریں گے، اس طرح سے بھی لکھی گئی۔ تو اس زمانے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ کتابیں جو ہو سکتا ہے کہ اس سے انسان جو ہے بہت حد تک جو ہے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اس کی بھی ایک طویل شرح ہے۔ میں صرف آخر میں، تاکہ میں آج یہ بات کو کہہ سکوں کہ نہج البلاغہ میں شبہ کا ایک رخ اور ہے، اور یہ ذرا سا فکری ہے، اس پر غور کرنے کی چیز ہے۔ شبہ پیدا کرنے کے لیے کہ نہج البلاغہ کے آسان کی سند نہیں پائی جاتی، نہج البلاغہ کی سند نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے، اس میں خطبہ نمبر 1 2 4 اس میں تو یہ نہیں کہا کہ اس خطبے کو فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں نے بیان کیا، تاکہ مستند سے سند نہیں ہے۔ میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا، تھوڑی سی اس پر غور کیجئے گا، حالانکہ آخر میں کرنے سے زیادہ آپ کا ذہن تھک گیا ہو، نہ تھکے مگر سن لیجیے کہ سند کس چند لفظیں بلائتی ہیں: منابع، مصادر، مآخذ اور اسانید۔ اصطلاح سند کی بولی جاتی ہے عام طور سے حدیث کے لیے۔ سند حدیث کیا ہے؟ حدیث کی سند کیا ہے؟ لیکن جب کبھی سند کی گفتگو کی جانے لگے کہ نہج البلاغہ کی سند کیا ہے، تو ذہن میں گویا کہ ایک معنی پایا جاتا ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے کلمات کو حدیث کی حیثیت دینا چاہتا ہے، اس اعتبار سے اس کی سند کو تلاش کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ نہج البلاغہ کی تاریخی حیثیت کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ نہج البلاغہ کی تاریخی حیثیت کے تاریخ کے اعتبار سے یہ ثابت ہے یا نہیں۔ تو اگر تاریخی حیثیت اس کی معلوم کرنی ہے تو تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اس کے مصادر کہ کہاں کہاں اور کن کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس کے مآخذ کہ کہاں کہاں سے اس کو اخذ کیا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں۔ میری تینوں گفتگو میں مسلسل میں نے کتابوں کے نام بتائے، زمانے بتائے کہ کتنے لوگوں نے جو ہیں ان خطبات کو یا مکتوبات کو یا کلمات سرکار مولا کائنات کو اپنی کتابوں میں جگہ دے رکھی ہے مآخذ کے اعتبار سے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جس نے بھی جمع کیا ہو، کیا وہ خود براہ راست ان کلمات کا سننے والا ہے یا کسی سے سنا ہے تو اس نے نقل کیا، تو اس اعتبار سے اگر تلاش کی جائے گا تو اس کی سندیں ہوں گی کہ کس نے سنا تھا، اس نے کس کو بیان کیا ہے، اس نے کس سے سن کر کے جو ہے اس کو نقل کیا ہے، یا خود سننے والے نے جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ یقیناً سرکار مولا کائنات کے کلمات اتنے دل نشیں ہوتے تھے، ان کے خطبات اتنے دل نشیں ہوتے تھے کہ اس کے لیے ایک تاریخ بھی کی ضرورت بھی ہے۔ تھوڑا سا مجھے وقت دیں کہ میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں کہ آپ اس تاریخ کو کہ سرکار مولا کائنات نزول قرآن کے دور میں ہیں، اور نزول قرآن کے دور کو دیکھا جائے تو عرب میں ایسے ایسے صاحبان زبان پائے جاتے ہیں جنہیں اپنے قول پر، اپنی بات پر، اپنے اشعار پر، اپنے ادب پر، اس کے حسن پر اتنا فخر ہے کہ بازار اوقاز لگتا ہے جہاں جاتے ہیں بیٹھتے ہیں اپنے اپنے کلام کو سناتے ہیں سال، اور اس میں تاریخ اس کو نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان اس کو مانے گا کہ 7 ایسے قصیدے ہو گئے تھے جسے سبع معلقہ کہا جاتا ہے، جسے خانہ کعبہ میں لا کے لٹکا دیا گیا تھا کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا ہے، اس کا جواب ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی ان کے خیال میں یہ معجزہ ہے ان کے لیے کہ بس اس کا آپ کو جواب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ سنیں کہ ذہن جو جاہلیت کا دور ہے مگر ادب اور فن ادب کے اعتبار سے اتنے بلند ہیں وہ کہ وہ گفتگو کریں، اشعار کہیں تو وہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، اور جواب بن کر کے کیا آیا ہے؟ قرآن، کہ قرآن کے بعد جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب یہ اس کا باقی کو جواب نہیں ہے، اور خود قرآن بھی اعلان کر دیتا ہے کہ اگر اس کے اللہ کی طرف سے نہ ہونے کا تمہیں یقین ہے تم اس کا جواب لیا، اور آج تک کوئی جواب نہیں آتا ہے مثلا۔ تو انہیں اپنے ادب پر اتنا،
اب میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے ادیب اور فنکار اس سننے والے بھی ایسے ہیں، پورے بازار میں جا کر کے اس طرح گفتگو کرنا، سننے والے بھی وہی ذوق رکھتے ہیں۔ یقین کریے جب جس زمانے میں جو بولنے والے ہوتے ہیں تو سننے والے کا اسی اعتبار سے ذوق بڑھتا ہے، وہ بھی اسی اعتبار سے بولتے ہیں، وہ اسی کلام کو سمجھتے ہیں۔ اب سرکار مولائے کائنات کو خطبہ کہنا، وہ اس قریب کے وہ لوگ ہیں جو ذوق سخن رکھتے ہیں، جو بات کو سمجھنا جانتے ہیں، کس طریقے سے بات کو مختصر سے کلمے میں کہی جاتی ہے۔ یعنی جب زمانہ ایسا ہو کہ ذوق ادب اتنا بلند ہو تو سرکار مولائے کائنات نے اس ذوق کو سامنے رکھا ہے کہ قوم اس طرح کی ہے اور اسی طرز میں گفتگو کی ہے، اسی لہجے میں گفتگو کی ہے۔ یہ اعجاز کی کیفیت ہے جس پر لکھنے والوں نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کو حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ اتنا حسین ادب سامنے آ گیا ہے، حیرت اس بات پہ ہے کہ موضوعات بدلتے چلے جا رہے ہیں مگر حسن ادب میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ مثلا آدمی جو ہے عشقیہ گفتگو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جملات اور اس کی باتیں جو ہے اس طریقے سے کہے کہ جو دل نشیں ہو، لیکن فلسفہ بیان کرنے لگے اور اس میں بھی لب و لہجہ وہی ہو اور اسی طرح کا جو ہے دل نشین لب و لہجہ اور ادب کا ہو، تو حیرت کی بات ہے کہ آپ اخلاق کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ فلسفے کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ ملائکہ کی گفتگو کر رہے ہیں، کسی کر رہے ہیں، مگر لب و لہجے میں اور جو ادبی حسن ہے اس کو برقرار رکھیں کہ انسان کے ذہن اس طرح متوجہ رہے اور اسی لب و لہجے میں اسی حسن کے ساتھ جو ہے آپ اخلاقی اور حکمت کی بات کو پہنچا دیں۔ یہ اصل میں انسان کو حیرت میں ڈالے دیتا ہے کہ یہ بس علی ہی کی شان ہے کہ علی کیسے۔ اس لیے خود مولائے کائنات میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ آپ نے قسم کھا کے کہتے کہ انا لعمراء الکلام، ہم ہیں امیر کلام، ہم ہیں امیر کلام۔ میں وقتی جملہ میں پڑھا تو میں ابھی راستے میں سوچ رہا تھا کہ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہوں امیر کلام، لیکن قرآن کا بھی لب و لہجہ یہ ہوتا ہے کہ نحن نزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اب اس میں شخصیات نہیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ اپنی ساری صفتوں کے ساتھ، یعنی کہنا میں اپنی پورے وحدانیت، اپنے وحدت اور فردیت اور یگانگت کے ساتھ، یعنی اس کی جتنی صفات ہیں ان تمام صفات کے قوتوں کے ساتھ ساتھ اس ایک ذات نے جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے۔ وہی علی کہنا چاہتے ہیں میرے جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں میں، یعنی ہم کہا ہوں کہ اپنے صفات کو بیچ میں تذکرہ کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کلام کے امیر ہم ہیں۔ اگر اس کی جڑ کو ہی تلاش کرنا چاہو گے کہ درخت کی شکل میں دیکھا جائے، پورا خطبہ موجود ہے کہ درخت شکل میں اس کلام کو دیکھا جائے تو جڑیں بھی ہم میں پائی جاتی ہیں، اور اگر ان کی شاخوں کو بھی دیکھا جائے تو ان کی شاخیں بھی ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ تو علی جب خود اپنے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے کلام نکل کر کے آئے تو اسی طرح سے انسان پہچانتا ہے۔ تو سند کے بارے میں کہنا تھا کہ سند اگر انسان تلاش کرے تو پہلے اپنے ذہن میں ایک بات لے کر کے آئے، اور ایک علمی اعتبار سے اس میں کہنا چاہوں گا کہ وہ کیا امام کے قول کو حدیث ثابت کرنا چاہتا ہے کہ حدیث کے اعتبار سے ہم اس کو تسلیم کرنا ہے تو اس کی سند ہونی چاہیے، اور اگر حدیث کے اعتبار سے اس کو ثابت نہیں کرنا ہے تو آپ کو اس کا ماخذ معلوم کرنا چاہیے، اس کے مصادر معلوم کرنا چاہیے، اس کے منابع آپ کو معلوم کرنا چاہیے کہ کہاں کہاں سے پہلے تھے، کن کن جگہوں، پھر ان کتابوں کی حیثیت کے بارے میں جو آپ کہیں کہ ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے، اس کے لکھنے والے کی حیثیت کیا ہے، اس کی نظر کیا ہے، اس کے اعتبار سے جو تاریخی حیثیت معلوم ہوگی۔ لیکن اگر سند کے اعتبار سے کہ ہم مانتے ہیں کہ علی معصوم ہے، معصوم زبان سے جو کلمات نکل جاتے ہیں وہ حدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، تو دیکھیے یہ ذہن میں آپ یاد رکھیں ہمیشہ، جب کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کی اعتراض تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہے کہ ہم اس کے اعتراض کے ساتھ ساتھ یہ بھی غور کریں کہ ایک چیز جو ان کے ہاں معیار ہو، کسی ایک مذہب میں، کسی ایک مسلک میں، کسی ایک جماعت میں، کسی ایک گروہ میں ہو سکتا ہے کسی چیز کو ایک معیار، ایک علمی حیثیت دی گئی ہے۔ مثلا سند کے بارے میں یہ طے ہے عامہ کے نزدیک کہ وہ صرف سند کے بارے میں غور کرتے ہیں، سند کا جو نتیجہ ہے یعنی جو قول ہے اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، یعنی اگر ان کے نزدیک سند صحیح ہے تو کہا کیا گیا اس میں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بھی عقل لگانی ہے سند کے بارے میں آپ عقل لگائیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، وہ آپ کے نزدیک صحیح ثابت ہو گیا، بہتر ثابت ہو گیا، سچا ثابت ہو گیا، اپنے نماز کے ہاں معتبر ثابت ہو گیا، تو جتنے وہ معتبر ثابت ہو گئے تو جو قول ہے وہ معتبر ہو جائے گا، چاہے اس کو عقل جو ہے تسلیم کرے یا تسلیم نہ کرے، آپ اس کے انکار نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ اب آپ سوچیں نہیں، کچھ آپ کو مان لینا ہے، اس لیے کہ یہ
جتنے بھی کہنے والے ہیں سارے معتبر ہیں، کیونکہ سارے معتبر نے تو جو کہا ہے وہ صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، وہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہو یا موافق جا رہی ہو۔ دیکھیے یہ میں بڑے اعتبار کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ سند کے بارے میں ان کا عام مسلمین کا خیال یہی ہے کہ اصل میں تحقیق جو ہوتی ہے وہ سند میں ہوتی ہے، تو اس کے بعد ہمیں غور نہیں کرنا ہے اور اس کو مان لینا ہے۔ اور اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ارے اس نے تو صحیح حدیث کا انکار کر دیا، مسلمان ہی کہاں رہ گیا مثلا۔ ہمارے ہاں ذرا سا فرق ہے، ہم جن کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں خود جو بیان کیا گیا اس پر غور کرنا ہے کہ وہ قرآن کے موافق ہے یا نہیں ہے، مطابق ہے یا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنا نام بھی لے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ کوئی بات منسوب ہو کہ ہم نے یہ بات کہی اور وہ بات قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو دیوار سے مارو۔ یعنی کیا ان کے نام سے زیادہ کوئی معتبر نام ہمارے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہ امام صادق نے یہ فرمایا، مولا کائنات نے یہ فرمایا، امام باقر نے یہ فرمایا، حسن عسکری نے یہ فرمایا، ان سے معتبر کون سا نام ہو سکتا ہے؟ لیکن وہی یہ کہتے ہیں ہمارے نام کے ساتھ مگر بات جو ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، اس کو دیوار سے مارے گئے، کسی نے ہمارے ساتھ نسبت دے دی گئی، ہماری طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو ہمیں سند میں اگر کوئی کہیں سے ان کے اعتبار سے ایک ایسا آدمی مل جاتا ہے جو معتبر نہیں ہے لیکن بات ہم دیکھ رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں جا رہی ہے تو ہمیں مان لینے میں ہم مانیں گے، اور سارے کے سارے بالکل صحیح ہوں۔ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ وہ موثق ہوں، ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کوئی معتبر ہوں، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل قرآن کے خلاف ہے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میں ابھی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اتفاق سے کتاب کھولی تو نویں امام کے حالات میں سے امامان شیعہ کر کے نام ایک کتاب ہے، اس میں نویں امام کے حالات میں ایک جگہ امام کا مناظرہ تذکرہ کیا ہے۔ اس میں مناظرہ میں پورے اس کو نہیں نقل کروں گا، خالی اس کی کیفیت کو۔ اس مناظرے میں جو سامنے ہے وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں جو یہ بات کہی گئی ہے، تو امام نے بالکل اس حدیث کے بیان کرنے والوں کے بارے میں قطعاً کوئی گفتگو نہیں کی۔ ارے بیوقوف، دیکھتے نہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، کیسے مان رہے ہو، یہ ہے فلاں فلاں، یہ جھوٹا ہے، یہ غیر معتبر ہے، بلکہ فوراً مضمون کو لیا اور اس سے متعلق قرآن کی ایک آیت کو پڑھی کہ دیکھو یہ حدیث کا مضمون یہ کہہ رہا ہے اور قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے، تو یہ بتاؤ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ گویا امام نے بتایا کہ اگر کوئی حدیث یا روایت بن کر کے آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کے سند کے بارے میں گفتگو نہ کرنا، سند کے بارے میں گفتگو نہ کرنا بلکہ اس کے مضمون کے بارے میں گفتگو کرنا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر خود پورے نہج البلاغہ کے لیے قطعاً کہیں بھی اس کا سابقہ نہ ہوتا، کہیں اس کا ماخذ نہ ہوتا، کہیں اس کا کوئی مدرک نہ ملتا، کہیں اس کی کوئی سند نہ ہوتی، اور پورے نہج البلاغہ کو پڑھ کر کے قرآن سے ملاتے چلے جائیں اور پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یقین آتا چلا جائے گا کہ جیسے لگے گا کہ قرآن کی باتوں کو کوئی اپنی زبان میں بیان کر رہا، اور ہے حقیقت ہے۔ میں انشاءاللہ جب شرح کی منزل پہ آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے شارحین نے سرکار مولا کائنات کے باتوں کی جب شرح کی ہے تو اس سے متعلق فوراً قرآن کی آیتوں کو نقل کیا کہ یہی بات قرآن نے اس طریقے سے کہی ہے، یہی بات قرآن نے اس طریقے سے کہی ہے، یہی بات قرآن نے۔ میں انشاءاللہ المستعان چونکہ ہے توفیق اگر حاصل رہی تو ہم بتائیں گے کہ شارحین نے کہ ان کے قرآن سے الگ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی بھی سند نہ ہوتی، ہم تو سند کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، ہم تو کہیں گے کہ اگر قرآن سے متعلق بالکل گفتگو، میں کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں، ایک آدمی جس نے قرآن نہیں پڑھا ہے اور قرآن نہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسی بات کہی جو قرآن نے وہی بات کہی ہے، تو کیا میں اس کی بات کو جھٹلا دوں گا؟ مطلب بھائی یہ بات بالکل سچی ہے، اس کی تو ہمارا مذہب، ہمارا کتاب یہی بات کہہ رہی ہے، تو اس کے کسی کے نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم ہو، غیر متدین آدمی، مگر اس کی زبان سے کیا سچی بات نہیں نکل سکتی ہے جو قرآن کے بالکل موافق ہو؟ یہ تو حضرت علی ہیں جو بات کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں اقرار کرنا ہو تو ہم دوسروں کے سند کے لیے میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ طے کریں سند کے بارے میں کہ آپ اس کو حدیث کی حیثیت دینے کے لیے چاہتے ہیں کہ سند معلوم کریں، تو حدیث کے اعتبار سے اس کی سند، تو حدیث کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے آپ مانیں گے کہ اگر اس کے بیان کرنے والے رجال احادیث الگ ہوتے ہیں اور رجال تاریخ الگ ہوتے ہیں، جو تاریخ لکھنے والے مورخین جو ہیں وہ الگ ہیں، مصنفین ہیں وہ الگ ہیں،
رجال احادیث کے سلسلے میں بیچ میں ایک زمانہ بھی گزرتا ہے، ابتدا کے ہیں جو جن کو آپ اصحاب کہیں، پھر اس کے بعد تابعین کہیں، تبع تابعین کہیں، ان کے لیے تو نہیں، مگر بعد میں یقیناً جو ہے جو شیوخ احادیث ہوا کرتے تھے وہ یقیناً اجازہ حدیث دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک بیچ میں ہے کہ اجازہ حدیث کی، یعنی جو احادیث کو پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کیسے سمجھا جاتا ہے، وہ کسی ایک کو جس کو معتبر سمجھ لیا کہ وہ اس لائق یہ فہم رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے اور متدین بھی ہر چیز ہے، تو اس کو اجازہ حدیث دیتے تھے کہ آپ اس حدیث کو سلسلے میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو رجال احادیث الگ ہوتے ہیں، رجال تاریخ اگر دیکھا جائے تو وہ الگ ہوتے ہیں، سب یہ الگ الگ ہیں، تو اس الگ الگ ہونے کی بنیاد پر سند تسلیم مانگنا، اس کا مطلب کہ آپ کے ذہن کے گوشے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم اس کو حدیث کی حیثیت دیں، نہج البلاغہ کو حدیث کی حیثیت ہونی چاہیے، تو وہ پہلے طے کر لیں۔ دوسرے یہ کہ ان اسناد کی حیثیت آپ نزدیک جیسے بھی ہو، آپ صرف سند ہی پر تحقیق کریں گے کہ بیان کرنے والے لوگ کیسے کیسے ہیں، اور اس کی بنیاد پر انکار یا اقرار کریں گے کہ اگر وہ بیان کرنے والے سارے کے سارے آپ کے نزدیک موثق ہیں، رجال احادیث پائے جاتے ہیں، تب مانیں گے۔ ہمارے یہاں ماننے کے لیے کم سے کم اتنا ہے کہ نہیں، رجال حدیث پر نہیں، ہم تو اس کے مضمون کے اعتبار سے مانیں گے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے۔ یقینی طور پر اگر دیکھا جائے، اگر کہیں کسی ذات سے متعلق بھی گفتگو کی گئی اور سخت گفتگو کی اور یقیناً کی ہے، اسی نہج البلاغہ میں جو ہے ذاتیات سے متعلق گفتگو اور سخت گفتگو ہے، مگر وہی چیز ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے کہ ذاتیات سے گفتگو کی گئی ہے اور سخت گفتگو کی ہے، سخت گفتگو کی ہے، حتیٰ کہ جناب نوح ہوں، ان کے لیے اور بھی انبیاء کے لیے ان کے ازواج کا تذکرہ کیا گیا، ان کی خیانت کا تذکرہ کیا گیا ہے، خود ان کے ازواج کا تذکرہ کر کے خود نبی کے گھر میں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہوئے خود قرآن نے اگر ان کا تذکرہ کیا ہے اور اس تذکرے میں جو ہے آپ نے یہ بیان، قرآن یہ کہتا ہے اس کے خیانت تذکرہ کر رہا ہے، یا خود سورہ تحریم میں جو ہے ازواج نبی میں سے بھی تذکرہ ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تو یہ خود جو ہے ذکر ہونا اور سخت تذکرہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ سخت تذکرہ تو ان کو ہم انکار ہی کر دیں۔ اور خود میں ابھی راستے میں گفتگو کر رہا تھا کہ کہوں کہ اگر قرآن بھی جمع کیا گیا ہے، اب جمع کرنے کے لیے ہر سورہ سے پہلے جو ہے اس کی سند موجود ہونی چاہیے، قرآن ماننے والے کو پڑھے کہ بھئی اس کی سند کہاں ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے، کون بیان کرنے والے ہوئے کہ بیان کرنے والے اس کی سندیں، پھر سند مانے۔ بھئی اگر آپ جو ہے صرف اس لیے کہ اس کی سندیں بھی اس کے ساتھ موجود ہونی چاہیے، نہج البلاغہ جمع کیا گیا ہے، جمع کرنے والے اس کے ساتھ جو اس کی سندیں نہیں لکھی ہیں، بعد میں یقینی طور پر نہ جانے کتنی کتابیں مصادر اور مآخذ کے نام سے جو ہیں وجود میں آ چکی ہیں، آدمی جائے حتیٰ کہ اسناد کے اعتبار سے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اگر آپ سند کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آخر کسی نے سنا مولا کائنات کو، سننے کے بعد یاد کیا اور پھر آگے بیان کر رہا، جیسے احادیث ہوتی ہیں کہ رسول سے کہتے ہوئے سنا اور سننے کے بعد جو ہے آگے بیان کیا، اسی طریقے سے اس پر بیان کیا، اس اعتبار سے بھی ذکر ہوا ہے۔ خالی نہج البلاغہ میں ان سندوں کا تذکرہ نہ ہونا، میں ابھی اس وقت کسی حدیث کو پڑھوں اور اس میں ساری اس کی سند کو بیان نہ کروں تو یہ غلط کہنے کا، یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ غلط کہہ رہے ہیں کہ حدیثی نہیں اس لیے کہ آپ نے سند نہیں بیان کیا، نہیں، میں یہ کہوں گا کہ نہیں، اگر اس کے سند کو دیکھنا ہو یا اس میرے ماخذ کو دیکھنا ہو، میں کہاں سے اس کو لے کے آیا ہوں تو میں بتا سکتا ہوں فلاں فلاں کتاب۔ ویسے ہی نہج البلاغہ جمع کرنے والے نے ایک کلام کی خصوصیت کے اعتبار سے جمع کیا ہے، خصائص الائمہ لکھ رہے ہیں تو اس میں معصوم کے قول کے کلام کی خصوصیت کیا ہوتی ہے اس اعتبار سے جمع کر رہے ہیں، انہی نے اس اعتبار سے نہیں جمع کر رہے ہیں کہ اس کو منوائیں ہم کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، حدیث کی حیثیت کیا ہے، تو نہیں۔ اگر آج آپ کو اس اعتبار سے دیکھنا ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے کتنا معتبر ہے، حدیثی اگر رنگ دیا جائے، حدیث کا رنگ دیا جائے تو اس کا کتنا معتبر ہونا چاہیے، کتابیں موجود ہیں، آدمی جو ہے اس میں آ کر کے یقینی طور پر جو ہے مطالعہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، شک پیدا کر کے انسان جو ہے ایک گوہر نایاب، بلکہ یہ کہوں گا کہ صحیفہ نور سے انسان کو دور کر رہا ہے۔ اگر کسی کو روشنی لینی ہے اور روشنی میں آنا ہے تو یقیناً اس کلام کو ملائے قرآن سے اور دیکھے کہ
کہ علی کے زبان سے جو باتیں نکلی ہوئی ہیں قرآن سے کتنی قریب قریب ہے. ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمیں وہ سارے مفاہیم ہمارے ذہن میں نہ سکے تو سہارا بنتا ہے نہج البلاغہ قرآن فہمی کے لیے بھی. تو قرآن کے ماننے والوں کو تو نہج البلاغہ کو دل سے لگا کے رکھنا چاہیے ہے کہ جہاں قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نہج البلاغہ سہارا بنتا جائے گا سمجھنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی اگر پہلا سوال ہے جو کہا جاتا ہے کہ دوسری کتابوں میں یہ خطبات ملتے ہیں تو کیا ان میں صحیح یہ سارے خطبات اسی انہی حرفوں میں ملیں گے یا کوئی ویریشن ہے ان میں؟ غالباً میں نے پہلے تقریر میں یا درس میں یہ بات کہی تھی کہ جتنی بھی پہلی کتابیں ہیں وہ مخطوطے ہیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے. آج جو ہے ایک لکھا گیا پھر ظاہر ہے اسی کی طباعت ہوگی. اس میں اگر پہلے میں غلطی ہے تو دوسرے میں بھی غلطی رہے گی. پہلا صفحہ صحیح ہے تو اس کو چھپے ہیں تو سارا ایک ہی طرح کا ہوگا، اس لیے اس کو تباہ کر دیا گیا. لیکن جب مخطوطہ ہاتھ ہی سے لکھنا ہوتا ہے اور اس کے بہت ساری کاپیاں بنانی تو میں ایک لکھنے والا کہیں ایک میں جو میں نے لکھا ہے تو کہیں نقطے کی کمی ہو سکتی ہے، کہیں مطلب جنت لکھنا تھا ہنہ رہ گیا مثال کے طور پر، محبت لکھنا تھا محنت لکھ گئے. اس طرح کی غلطیاں پہلے میں بتایا تھا، اس طرح کی غلطیاں نسخوں میں اس طرح کی غلطیاں پائی جائیں گی. مگر وہ اگر آدمی غور کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود جملہ بھی وہاں اس جملے سے مطابقت رکھتا ہو یا مطابقت نہیں رکھتا ہے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہاں لکھنے میں کوئی غلطی ہو، اس کو یہ ہونا چاہیے تھا. اس طرح کے جو ہیں پائے جاتے ہیں. اور چونکہ آدمی لکھ رہا اور وہ ایک ہی آدمی کو لکھنا ہوتا تھا، کئی کاپیاں لکھنی، بیٹھ کر لکھ رہا ہے، محنت پڑ رہی ہے ذہن، لیکن چونکہ لکھنا ہے اس پر زور ہے تو کبھی کبھی سطریں بھی ہو سکتا ہے غائب ہو گئی، پوری سطر نہیں لکھی ہے، پورا جملہ نہیں لکھ پایا ہے تو اب وہ تو چلا گیا. ایک نسخے میں یہ ہے دوسرے نسخے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اس طرح غلطیاں یقیناً پائی جاتی ہیں. لیکن چونکہ وہ غلطی آج اس زمانے میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، لیکن جو غلطیاں رہ گئی ہیں وہ ہر ایک میں پائی جائیں گی. اب اس کو آدمی لیکن اس زمانے میں ہر نسخے میں الگ الگ غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہر غلطیاں تو وہ طرح غلطیاں ہیں. لیکن صاحب سید رضی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کی جو آپ نے ذکر فرمایا باقی تصانیف مختصراً کون سی اور یہ نہج البلاغہ یہ کتنے ٹائم میں اس نے مرتب کیے تقریباً؟ میں چونکہ میرا چوتھا یہ ہوگا ان شخصیت ہی پر ان کو ہم گفتگو کرنی ہے، چونکہ میں حقیقتاً نہج البلاغہ سے متعلق اپنی 3 اس تقریر میں گفتگو کر لی ہے. میرا چوتھا حصہ ہوگا خود سید رضی علیہ رحمہ کی شناخت. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اس سلسلے میں جو ہے میں اس میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. آپ کو عمر ہی زیادہ کہیں نہیں ملی، صرف 46 سال آپ کی عمر تھی. سن 359 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی اور 406 میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے. تقریباً 46 سال کی عمر ہوتی ہے. 40 سال میں آپ چلے گئے دنیا، لیکن کہ بہت ہی نابغہ قسم کے آدمی تھے اور آپ نے جو ہے بہت سارا کام کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم تذکرہ کریں گے، بتائیں گے. ایک اور سوال ہے کہ اگر کہا جاتا ہے کہ ابن حدید یا دوسرے جن لوگوں نے شرح لکھی ہے وہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے تو ہم ان کو کیوں سند کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں؟ پھر میں ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے بتایا کہ سند اور ماخذ 2 اعتبار سے اس پر ہم سند کے اعتبار سے اس وقت ان کی گفتگو کریں گے جب ہم نہج البلاغہ کو حدیث کو عنوان سے گفتگو کرنا چاہیں کہ حدیث ہے تو اس کے راوی یہ ہے مثال کے طور پر. ہم سند نہیں ماخذ نہج البلاغہ ماخذ کے اعتبار سے یا تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کی کڑی ہیں وہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے تو ہم اس کو نہیں کہ نہج البلاغہ کی عبارت کے صحیح یا غلط ہونے کے سلسلے میں ان کے اعتبار یا عدم اعتبار پر کسی چیز کے ماننے نہ ماننے گفتگو نہیں کر رہے ہیں. تاریخی اعتبار سے ایک وجود کے اعتبار سے ماننے کے اعتبار سے. اور دوسری بات جو میں نے ابھی یہ بات کہی
کہ سند کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس کی گفتگو کریں، سلسلے روات کے اعتبار سے، راوی کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ہم تسلیم کریں، تو جب ہمارے ہاں معیار بدل گیا کہ ایک عامۃ المسلمین میں یہ ہے کہ سند کا سلسلہ صحیح ہونا چاہیے ہے، کہا کیا گیا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہاں اگر سند کے تسلسل میں بھی کوئی ایک آدھ گڑبڑ بھی نکل جاتا ہے، مگر جو بات کہی گئی ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں جا رہی ہے، تو ہم اسے تسلیم کریں گے، تو چاہے ابن الحدید ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ اس میں یہ کہیں کہ یہ اس رخ سے بات کریں کہ آپ تو اس عنوان سے مانتے ہیں نا کہ قرآن کے موافق و مخالف، آپ ذرا سی اس کو قرآن کے مطابق کر کے بتائیے، یا ہم مخالف ہونے کے عنوان سے بتا رہے ہیں، تب وہ رخ پیدا ہوگا کہ ہم اس میں گفتگو کریں۔ میرا ایک سوال ہے جی، وہ یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی کتاب ہے یا نہج البلاغہ کی ایسی کوئی جسے کہنا چاہیے کاپی ہے جس کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہو کہ یہ جو خطبہ ہے اس کے مخاطبین جن سے خطاب کیا گیا وہ کون تھے یا کس وقت دی گئی ہے؟ ایسی کوئی ہے نہج البلاغہ کی کوئی کتاب؟ نہیں، اگر مختصر خالی دیکھنا ہو ہر شرح، چونکہ نہج البلاغہ ایک ظاہر ہے کہ ایک واقعی چیز ہے کہ مولا کا کلام ہے، جی، تو ہمارا مقصد یہ ہے پوچھنے کا کہ کیا وہ ایسا ہے کہ بعض اوقات کہ مثلا فی الموضوع کسی موضوع کے بارے میں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا اس کا مخاطب کون ہے یا کس موقع پہ کی گئی، ایسی کوئی جتنے نہیں ہمارے گھر میں جو پائی جاتی ہے مفتی جعفر حسین اللہ مقام کا، ہر خطبے سے متعلق انہی نے تھوڑا سا لکھا ہے اس پس منظر کو کہ یہ خطبہ کس وقت اور کن لوگوں کے سامنے، کون لوگ تھے، سپاہی لوگ تھے، مخالف لوگ تھے، موافق لوگ تھے، جنگ پہ گئے تھے، گھر میں تھے، راستے میں تھے، اور کہاں یہ خطبہ کہا گیا ہے، کوئی پکڑ کے آیا تھا، کسی پکڑنے گئے تھے، سب کا پس منظر جو انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہے، اور بہت ہی یہ کوئی جدید اس کی پرنٹ ہے یا کوئی پرانا؟ نہیں، پرانی ہے، اسی میں اس میں ہے، موجود ہے، سب میں تھوڑا تھوڑا موجود ہے، اور شرح میں جتنی بھی شرح ہیں پرانی بھی قدیم، اس میں تو سب میں ہے، اس میں تو سب میں ہے، الگ سے خالی اس کے مواقع کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں شرح کی جا رہی ہے وہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس شرح میں اس کو بتایا جائے کہ اس کا مورد کیا تھا، اس کا موقع کیا تھا، اس کا محل کیا تھا، اور مخاطب لوگ کون تھے، ہے موجود ہے۔ نہج البلاغہ کب لکھی گئی اور اس میں جن لوگوں نے ریفرنسز دیے ہیں تو وہ مطلب آپ نے 3 اہل نصارہ کے لوگوں کا مینشن کیا، تو مسلمانوں نے بھی اس بارے میں کچھ باتیں کمنٹ کی ہیں؟ ہاں بہت سارے ہیں، بہت سارے اس میں اور یہ مطلب کون سی صدی میں نہج البلاغہ ماحول نہج البلاغہ؟ میں ابھی ہم اسی صدی کی، اسی بالکل۔ صاحب یہ ایک آخری کوشچن ہے میرا، اسی صدی سے مراد 20ویں صدی، تو یہ 21ویں میں ہوگی نہیں۔ صاحب یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جو بزام خواہش جو علمی طبقہ ہے پہلے، جنہوں نے پچھلے لیکچر میں فرمایا کہ انہوں نے نہج البلاغہ کو یکسر یہ کہہ کے رد کر دیا کہ پوری کی پوری اس میں گالیاں ہیں، حالانکہ ان کی جو جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دور میں کفر کے فتوی لگا کے قتل کر دیے، لیکن اس کے لیے جسٹیفائی کرتے کہ اشتہائی غلطی، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ یہ حالانکہ پوری کا پورا نور ہے کلام نہج البلاغہ، اس کے بارے میں پھر یہ اس طرح کے کمنٹس نہیں دیتے ہیں؟ کیا یہ مذہبی تعصب کی بنا پہ؟ میں نے تو اپنی بات میں یہی کہ مجھے جیسے میں کہ تعصب کا چشمہ جب تک نہیں اتاریں گے آدمی، اور جب تک تعصبی جذبات سے آدمی الگ نہیں ہٹے گا، ایک علمی اعتبار سے کہ کوئی بھی گفتگو کرنے کے لیے ایک علمی لب و لہجہ اختیار کرے، آدمی کہے، جیسے اس میں یہ بات کی کہ من طالع الناس، جو کوئی بھی اس کا مطالعہ کرے گا، بھائی کہنے کا کوئی اس کا مطلب کسی نے مطالعہ نہیں کیا ہے، یعنی کتنی سامنے کی بات ہے کہ جو بھی مطالعہ کرے گا وہ دیکھے گا فی سب سری کہ اس میں واضح گالیاں ہیں، خود ہمیں سمجھ میں آ رہا کوئی پر کیا اس نے کوئی مطالعہ نہیں کر رہا ہے، یا کسی نے مطالعہ کیا نہیں ہے، صرف آپ پہلے مطالعہ کرنے والے ہیں، تو یہ بالکل واضح لگ رہا ہے کہ مذہبی تعصب ہے۔ اور اس میں جو بات کہی ہے کہ اس میں فلاں فلاں کے لیے مثلا برائیاں بیان ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر قرآن آج کفار پڑھیں ہوئے کہیں کہ اس میں ہمارے خداؤں کی برائیاں کی گئی ہیں، تو اللہ کے کلام نہیں تھا، آپ مان لیں گے، چونکہ وہ اپنے خداؤں کو جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، اور قرآن نے اس کے پر فرض کی لعنت کی ہے، تو یہ کہیں کہ چونکہ ہمارے خداؤں کی برائیاں کی گئی لہذا ہم نہیں مانتے، تو ایسی بات ہے کہ آپ جس کو مانتے ہیں اگر اس کی کوئی برائی دکھائی دے رہی ہے تو اس کو ایک معصوم کا کلام نہیں مانتے، یا ایک رہبری خلیفہ کا، یہ عقلی چیز نہیں ہے۔ جی
شکریہ. اللہ اللهم صل على محمد